نفس کی حرام خواہشات اور عشق کے تقاضوں کو، حرام عشق کے تقاضوں کو دبانے اور حسن کی کشش سے خود کو بچانے میں کیا کیا مجاہدات انسان پر آتے ہیں کہ حسن کش کرتا ہے اور خدا کی محبت یا خوف مکش کرتا ہے. یعنی ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف اللہ. حسن اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی محبت اس نے پانی پر لعنت بھیج کر اللہ کی طرف بلاتی ہے. یہ کشمکش بار عظیم اور گھٹن جو بالخصوص عاشق مزاج لوگوں کے پیش آتی ہے، تو سوال یہ کہ مثلا آپ کے دو دوست ہیں، ایک دوست کا کوئی خریدار نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ اگر کہے کہ میں صرف آپ کا ہوں تو آپ کہیں گے کہ تم اگر ہمارے ہو تو کیا کمال ہے، کیونکہ تمہارا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اور آپ کا جو دوسرا دوست ہے اگر اس کے بہت خریدار ہیں، ہر شخص اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، وہ اگر کسی کے ہاتھ نہ بکے اور آپ کا رہے تو یہ کمال ہے. دیکھو جملے اور نصیحت بتا رہی ہے کہ اللہ کی عطا ہے یہ. بس انسان کے نفس میں بہت سی خواہشات رکھ دی گئی ہیں اور زمین پر حسن کے چاند تاروں کو بکھیر دیا تاکہ ان کی طرف کشش ہو اور اس کا امتحان ہو، اور یہ لا الہ سے سب کی نفی کرتا ہو، کاٹتا ہو. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. کیا مطلب؟ لا الہ پر عمل کرنا، گناہ چھوڑنا، اس کے بعد جام دیکھیں گے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ ہی نظر آئے گا. سڑنے والی، ہگنے والی، موتنے والی، بوڑھی ہونے والی، مرنے والی، گلنے والی، لاش پھولنے والی، جسم پر لاکھوں کیڑے بیٹھنے والے اور گال پچکنے والے، دانت باہر آنے والے، آنکھ سے کیچڑ بہنے والا، منہ سے رال ٹپکنے والی، بڈھے گدھے کی دم ہو جائیں گے بال. اب جو بھاگے تو کیا بھاگے، اب تو جوتے اپنے پر برسانے پڑیں گے. جوانی کا تقاضا ہو، حرام اور عمل نہ کرے. اس جوان کو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جاؤ پتہ کر لو کتنے نوجوان گھبرا جاتے ہیں، یہ پڑھائی منع ہو جائے گی، جاب منع ہو جائے گی، اچھے کپڑے برگر منع ہو جائے گا، کھیلنا منع ہو جائے گا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پڑیں گے. کچھ ایسی بات نہیں. جوانی فدا کرنے کا مطلب ہے جوانی کا حرام تقاضے. اب ہم کیا، ہم تو بڈھے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ہم کیا کریں؟ جوان ہوتا ہے، نفس کبھی بڈھا نہیں ہوتا. اس کی خواہشات 100 سال کے بھی ہم ہو جائیں اس کی خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی. فرمایا کہ کچھ نہ بھی کر سکے تب بھی ظالم جو ہے شرارتیں تو کر ہی لیتا ہے بڈھا ہو کر. فرمایا کہ یہ خواہشات جوان رہتی ہیں. تو جس عمر میں بھی جوان کے الگ معاملات ہیں، ان کا ثواب الگ ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو پائی جائیں گے ہم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حسن کے چاند تاروں کو بکھیر دیا تاکہ ان کی طرف کشش ہو اور اس کا امتحان ہو، اور یہ لا الہ سے سب کی نفی کرتا ہو، نفی کرتا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا رہے تاکہ با وفا بندوں میں اس کا شمار ہو سکے. اگر حضرت والا اس شعر کا مطلب نہ بتاتے میں نہیں سمجھ سکتا تھا. توڑ ڈالے ماہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالے ماہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. توڑ ڈالے ماہو خورشید ہزاروں ہم نے، نیٹ، کیبل، فیس بک، لڑکیاں، لڑکے، گانے، ڈسکو، گندا ناچ، یہ ہزاروں چاند اور سورج ہم نے توڑ ڈالے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. یہاں دنیا میں دیکھو دیدار ادھار ہے اللہ کا، اسے جنت میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اسی وقت مل جاتی ہے اور پھر کہے گا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگئی چنگاریاں دل کی. بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. یہ حضرت فرماتے تھے قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں، عمل کرنے کے بعد پتا چلے گا. اور جو کہے کہ پہلے پتا چلے پھر عمل، فرمایا یہ نالائق ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ میں بیج بعد میں بوؤں گا، پہلے آم مجھے نظر آئیں، میں بیچ کر دیکھوں پرافٹ کتنا ہے، پھر میں بیج بوؤں گا. فرمایا بیوقوف ہے. یہ بیوقوف ہے جو ماں باپ سے کہے کہ پہلے آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں MBBS کلیئر کروں گا، ہاؤس جاب ملے گی، مجھے اتنے پیسے آپ جمع کر کے دیں گے، کلینک کھولوں گا، میرے ہاتھ میں شفا ہوگی اور لائنیں لگی ہوئی ہوں گی. ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹا ابھی تو فی الحال گدو بندر چلو، وہاں ذرا ایک دو شوق لگانے پڑیں گے تمہیں، اس کے بعد پھر آگے سوچتے ہیں.
www.darsequran.com